تو آج ہم سٹیون بارٹلیٹ کی کتاب دی ڈائری آف اے سی ای او پر بات کر رہے ہیں. جو معلومات دستیاب ہیں ان کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیں گے. جی، یہ کتاب ایک نوجوان برطانوی انٹرپرینیور کی ہے. سوشل میڈیا ایجنسی بنائی تھی انہوں نے. ہاں، اور اب تو بہت مشہور پوڈ کاسٹر بھی ہیں. بالکل. تو یہ کتاب ان کی ذاتی ڈائری سے نکلی ہے. اچھا، تو ہمارا مقصد ہے کہ اس سے کامیابی، قیادت اور خود کو سمجھنے کے بارے میں کچھ خاص نقطے نکالیں. بالکل. اور دیکھیں، اس کتاب کو جو چیز منفرد بناتی ہے نا، وہ اس کا ڈائری فارمیٹ ہے. صحیح، کوئی عام بزنس گائیڈ نہیں ہے یہ. نہیں. ہر باب ایک طرح سے ڈائری انٹری ہے، زندگی یا کاروبار کے کسی اہم سبق کے لیے. اور خاص بات یہ ہے کہ صرف کامیابی کی کہانیاں نہیں ہیں. ناکامیاں، شکوک، جو اسباق سیکھے، وہ سب بہت ایمانداری سے بیان کیا ہے. یہ ایمانداری والی بات واقعی اہم ہے. اکثر تو صرف اچھی باتیں ہی لکھی ہوتی ہیں. تو کیا کتاب میں کوئی ایسی خاص ناکامی یا غلطی کا ذکر ہے جس کا سبق کچھ الگ ہو؟ جی، ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ صرف بڑی ناکامیوں پر نہیں رکتے، بلکہ روزمرہ کی چھوٹی غلط فہمیوں یا فیصلوں پر بھی بات کرتے ہیں. اچھا، جیسے کہ؟ مثلاً وہ بتاتے ہیں کہ شروع میں وہ مشکل فیڈ بیک دینے سے ہچکچاتے تھے، ٹیم کا مورال بلند رکھنے کے لیے. اچھا، ہاں، یہ تو ہوتا ہے. لیکن پھر انہیں جلد ہی احساس ہوا کہ یہ جو مصنوعی قسم کی ہم آہنگی تھی یہ اصل میں زیادہ بڑے مسئلوں کو چھپا رہی تھی. اوہ، اچھا. تو اصل سبق کیا نکلا پھر؟ سبق یہ تھا کہ شفافیت ٹرانسپیرنسی، چاہے وہ کتنی مشکل کیوں نہ لگے، لمبے عرصے کے اعتماد کے لیے ضروری ہے. یہ صرف باس بننا نہیں ہے، بلکہ ایک یوں سمجھے مستند لیڈر بننا ہے. یہ تو واقعی قیادت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. اور آپ نے قیادت کا ذکر کیا. کتاب میں یہ بھی ہے کہ قیادت صرف کاروبار تک نہیں ہے، بلکہ تعلقات بنانے کا نام ہے. یہ بات تھوڑی سمجھائیں. کیا یہ صرف نیٹ ورکنگ کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ نیٹ ورکنگ سے کافی گہری بات ہے. کتاب کے مطابق قیادت کا مطلب ہے لوگوں کو سمجھنا، جی، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ ایک جینوئن تعلق قائم کرنا، چاہے وہ آپ کی ٹیم ہو، کلائنٹ ہوں یا ذاتی زندگی کے لوگ. تو یہ جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل. یہ صرف یہ سمجھنا نہیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھنا کہ آپ کے الفاظ، آپ کے کام دوسروں پر کیا اثر ڈال رہے ہیں. صحیح. بارٹلیٹ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ بہترین بزنس فیصلے بھی ناکام ہو جاتے ہیں اگر آپ انسانی پہلو کو نظر انداز کر دیں. تو جذباتی ذہانت صرف نائس ہونا نہیں بلکہ مؤثر ہونا بھی ہے. اچھا، کتاب میں ایک اور بات ہے اپنی اندرونی آواز سننے کی. آج کل اتنا شور ہے، اتنی معلومات ہے، یہ کتنا عملی ہے؟ کہیں یہ صرف ایک وہ خوش فہمی تو نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں، کتاب یہ نہیں کہتی کہ باقی سب کو چھوڑ دیں اور بس دل کی آواز سنیں. اچھا. بلکہ یہ ڈیٹا، منطق اور آپ کی جو اندرونی حس ہے، آپ کی انٹیوشن، اس کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی بات کرتی ہے. توازن، ٹھیک. بارٹلیٹ کا کہنا ہے کہ بہت سے کامیاب لوگ وہ تجزیے کے ساتھ ساتھ اپنے گٹ فیلنگ پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب فیصلہ کرنا مشکل ہو، غیر یقینی صورتحال ہو. تو یہ اندرونی آواز کیا ہے پھر؟ کوئی جادوئی چیز؟ نہیں، اصل میں یہ آپ کے لاشعوری تجربات اور مشاہدات کا مجموعہ ہوتی ہے. کتاب اسے پہچاننے اور اس پر بھروسہ کرنے کو کہتی ہے، لیکن اندھی تقلید نہیں. صحیح. توازن والی بات پھر آ گئی. تو مجموعی طور پر یہ کتاب کن لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ صرف سی ای اوز کے لیے؟ نہیں، میرے خیال میں تو اس کی اپیل کافی وسیع ہے. یقیناً کاروباری لوگ، لیڈرشپ رولز والے، وہ تو براہ راست سبق لے سکتے ہیں. جی. لیکن یہ ہر اس شخص کے لیے بھی مفید ہے جو خود کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو اپنی جذباتی ذہانت پر کام کرنا چاہتا ہے، یا جو اپنی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں بہتر تعلقات بنانا چاہتا ہے. اور لکھنے کا انداز کیسا ہے؟ مشکل تو نہیں؟ نہیں، انداز بہت سیدھا، سچا اور سمجھ میں آنے والا ہے، اس لیے پڑھنے میں آسان ہے اور اثر بھی کرتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دی ڈائری آف اے سی ای او صرف ایک سی ای او کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے خود کی دریافت کا سفر ہے، جذباتی پختگی اور مستند قیادت کا.
جی ہاں، اور یہ عملی مشوروں کے ساتھ ذاتی کمزوریوں کا اعتراف بھی کرتی ہے، جو اسے زیادہ کیا کہتے ہیں قابل اعتبار بناتی ہے۔ بالکل۔ اس کتاب کی اصل قدر شاید اسی میں ہے، اس کے ذاتی تجربات اور کمزوریوں کے کھلے اعتراف میں۔ یہ اسباق کو زیادہ حقیقی بناتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں باہر کا اتنا دباؤ ہے، سوشل میڈیا کا شور، معلومات کا سیلاب، کوئی شخص اپنی اندرونی آواز پر واقعی کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ صحیح۔ اور بیرونی دنیا کے تقاضوں کے ساتھ اس میں توازن کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک غور طلب نقطہ ہے۔